الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوت رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل عزت تکریم معزز سامعین کرام، آج کی آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اعلان کر کے فرمایا اگر اسلام کے دین کے علاوہ تم کوئی اور دین تلاش کرو چاہو تو وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ ہمیں صرف اسلام والا دین، اسلام والا طور طریقہ، اسلام والے احکام وہی قبول ہے۔ اور ساتھ ساتھ اللہ نے فرمایا انسانوں تم یہ غلطی کرتے ہو اللہ کا کھا کر، اللہ کا پی کر، اللہ کی نعمتیں استعمال کر کے دین کسی اور کا، طریقہ کسی اور کا۔ تمہارے علاوہ آسمانوں کی مخلوق، فرشتے، زمین کی مخلوق، بے شمار چرند پرند درندے سارے اللہ کے اطاعت گزار ہیں، خوشی یا ناخوشی ہر ایک اللہ کا فرمان بردار اطاعت گزار ہے۔ یہ انسان اللہ کا کھا کر نافرمانی کرتا ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور فرمایا یاد رکھو اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہوگا، حساب تو وہاں ہوگا۔ پھر آخر میں اللہ نے فرمایا نبی اعلان کر کے بتا دو خود بھی اور اپنی امت کو بتاؤ، ان کو کہو ہم اللہ کی ذات پر، صفات پر، احکام پر پورا ایمان رکھتے ہیں، اور جو ہماری طرف قرآن عظمت والا اتارا گیا ہم اس پر بھی ایمان، اور جو ابراہیم علیہ السلام پر، اسماعیل، اسحاق، یعقوب کی اولاد پر جو جو قرآن اتارا، جو موسیٰ پر، عیسیٰ پر، جتنے نبیوں پر اتارا ہم سب کو دل و جان سے مانتے ہیں، ساروں کا احترام بھی کرتے ہیں، سب کو مانتے بھی ہیں۔ ہم انبیاء کے درمیان میں تفریق نہیں کریں گے کہ فلانا نبی یہ تھا فلانا یہ تھا، سارے قابل احترام، سارے عظمت والے، سارے ادب والے، سب کا لحاظ رکھ کر اطاعت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کریں گے۔ اور فرمایا یاد رکھو آخر میں پھر فرما دیا اسلام کے علاوہ دین کی بات کرو گے وہ قبول نہیں، چاہے تم جتنا بھی جدید انداز میں کوئی انداز پیش کرو اللہ کے ہاں اس قبول نہیں ہوگا۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمایا افغیر دین اللہ، کیا اللہ کے دین کے علاوہ یبغون، یہ مسلمان اور یہ انسان تلاش کرتے ہیں، یہ چاہتے ہیں، یہ کوئی بات ہے؟ افا استفہام انکار کے طور پر، کیسے نہیں کرنے چاہیے۔ نمبر 2 وَلَهُ، حالانکہ اس اللہ ہی کے لیے اسلم، فرمان برداری کرتے ہیں، اطاعت گزاری کرتے ہیں، من وہ مخلوق فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، والارض جو زمین میں ہے، طوعاً خوشی کے طور پر بھی، وکرہا اور لاچار اور مجبور ناخوشی کے طور پر بھی، وَإِلَيْهِ اور اللہ ہی کی طرف یرجعون سب کے سب کو لوٹایا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا۔
کل نبی اعلان کر کے کہہ دیجئے اصل طریقہ یہ ہے آمنا ہم ایمان لاتے ہیں باللہ اللہ کی ذات پر، صفات پر، احکام پر، وما اور اس قرآن پر انزل علینا جو ہماری طرف اتارا گیا، ہم پر اتارا گیا، وما اور ان کتابوں پر، صحیفوں پر بھی ایمان لاتے ہیں انزل علی ابراہیم جو ابراہیم علیہ السلام پر اتارے گئے، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام پر، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام پر، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام پر، والاسباط اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد والے خاندانوں پر، وما اوتیا اور جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو اس پر بھی ایمان، و عیسیٰ جو کتاب دی گئی عیسیٰ علیہ السلام کو اس پر بھی ایمان، والنبیون اور سارے نبیوں پر ایمان ہے، من ربہم وہ جو رب کی طرف سے آئے ہیں، لا نفرق سب پر ایمان لاتے ہم تفریق نہیں کریں گے، بین احد کسی ایک کے درمیان، منہم ان میں سے، وَنَحْنُ اور ہم ہیں لہو اسی اللہ کے مسلمون فرمانبردار، اطاعت اللہ کی کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کریں گے، باقی سب کو ہم مانتے ہیں، وَمَن يَبْتَغِ اور جو تلاش کرے گا غیر الاسلام اسلام کے علاوہ دیناً کوئی دین کوئی طریقہ، فَلَن يُقْبَلَ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا منہ اس سے، اور اگر کوئی کہنا جی یہ میں بڑے عقیدت سے چلتا ہوں محبت سے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ اور وہ بندہ آخرت میں من الخاسرین گھاٹا پانے والوں میں سے ہوگا جو اسلام کے علاوہ چلے گا، جتنا اچھا طریقہ کیوں نہ کرے لیکن قبول نہیں، قبول اسلام والا طریقہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ کل آپ نے سنا اللہ نے تمام انبیاء سے وعدہ لیا تھا کہ نبی و نبوت تو دیتا ہوں، حکمت دیتا ہوں، وحی دیتا ہوں تمہیں، لیکن یہ وعدہ کرو دنیا کو پتہ چلے کہ تمہاری موجودگی میں بھی نبی آخر الزمان عظیم رسول آ جائے، اپنی بات چھوڑ کر، اپنا دین چھوڑ کر، اپنی کتاب چھوڑ کر تمہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب پر، رسالت پر، نبوت پر ایمان لانا ہوگا۔ نمبر 2 اس کی مدد کرتے ہوئے اس کے ساتھ دین اسلام کو لے کر چلنا ہوگا۔ سارے انبیاء نے یہ وعدہ کیا۔ جب نبیوں کے لیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پیروکاری لازم، تو امتیوں کے لیے بدرجہ اولا لازم ہے، ساری امتیوں کے لیے۔ وہ تو سارے نبیوں سے اللہ نے وعدہ لیا، تو یہودیوں کے لیے بھی لازم ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، عیسائیوں کے لیے بھی لازم ہے، تمہارے عیسیٰ علیہ السلام کا وعدہ ہے تو اس کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، دیگر لوگ بھی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ اللہ نے یہ وعدے کا ذکر کل آپ نے سنا، اور اس کے علاوہ فرمایا کوئی قبول نہیں ہوگا۔ ساتھ ساتھ انبیاء کو تنبیہ کی، فمن تولا اور جو نبی کی اطاعت سے روگردانی کرے گا، فرمایا فاولئک هم الفاسقون یہ حد سے نکلنے والا گناہگار ہوگا، اللہ کے ہاں مجرم ٹھہرے گا۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ آج پھر اللہ نے فرمایا جب سارے نبیوں کے ذمہ لازم ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، تو پھر نبی والا دین ہی چلے گا دنیا میں۔ جو نبی دین لے کر آیا وہ اسلام والا دین ہے، تو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین نہیں چلے گا، کوئی اور طریقہ، کوئی اور رسم، کوئی اور رواج نہیں چلے گا۔ اللہ نے اس کو تنبیہ کے طور پر فرمایا۔ مختلف دنیا مختلف انداز میں چلتی ہے، میرا طریقہ اچھا، ہمارا مذہب اچھا، مختلف کہتے ہیں۔ یہودی اپنی جگہ بیچارہ دھوکے میں ہے، عیسائی اپنی جگہ دھوکے میں، ہندو اپنی جگہ دھوکے میں، عیسائی اپنی جگہ دھوکے میں ہیں۔ یہ تو مذہبی طبقہ آ گیا، اور اس کے علاوہ لادین طبقہ آ گیا، ملحد طبقہ آ گیا۔ کہتے ہیں ہم جدید تقاضوں کے اوپر آئے ہیں، جدید انداز کے مطابق آئے ہیں، جدید تعلیم والے آ گئے ہیں، اور جدید تقاضوں کے مطابق جدید اصول ہمارے آ گئے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا افیبغون افغیر دین اللہ یبغون، اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرتے ہو؟ اللہ کا دین وہ ہے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر نبیوں کو بھی اس کا پابند کیا ہے۔ تو اللہ کا دین تو یہ ہے، تم اس کے علاوہ کس کی بات کرتے ہو؟ فرمایا اللہ کے دین کے علاوہ دین تلاش نہ کرنا، کوئی طریقہ نہیں ہے، کوئی
جو بھی پروگرام پیش کرو فرمایا وہ غلط، اللہ ہی کا دین قیامت تک چلے گا اور ہر زندگی کے شعبے کے لوگوں کی پوری پوری رہنمائی کرے گا، وہ دین محمد ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہمیں اس کا پیروکار بنائے۔ فرمایا انسانوں اس کے علاوہ کدھر جانا چاہتے ہو تم؟ اللہ نے اپنے عظیم نبی کو عظیم دین دیا اور اسلام جیسا برتر مذہب اور دین دیا، تم اس کو چھوڑ کر کدھر جاتے ہو؟ اسی دین میں اللہ ہی کی پیروکاری ہے، اللہ ہی کی عبادت ہے، اللہ ہی کی اطاعت ہے، اور باقی طریقہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ فرمایا یہ دین اللہ کے ہاں قبول ہے، اس کے علاوہ کوئی قبول نہیں ہوگا۔ ساتھ اللہ نے تنبیہ کی تمام اقوام عالم کو، جو اپنے آپ کو دانشور بھی کہتے ہیں، بڑے بڑے سکالر کہتے ہیں، بڑے بڑے ریسرچ کرنے والے کہتے ہیں، لیکن نبی کے طریقے اسلام سے ہٹ کر، اللہ نے فرمایا سنو، نبی کے دین کے اندر آ جاؤ، اللہ کی اطاعت میں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آؤ، طریقے میں آؤ۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا۔ فرمایا انسان رب کا زمین پہ کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، طرح طرح کی نعمتیں استعمال کرتا، اعلیٰ سے اعلیٰ نعمت اس کو ملی ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ چیز اس کو ملتی ہے، لیکن اطاعت میں یہ کمی کرتا ہے، اللہ بچائے۔ اس کے علاوہ آسمان کی مخلوق ہے، ساتوں آسمانوں کے اندر سب کے سب، ساتوں آسمانوں سے اوپر عرش، عرش کے تھامنے والے فرشتے، حاملین عرش 4 فرشتے ہیں آج، اور قیامت کے دن وہ 8 ہو جائیں گے، اور عرش کے ارد گرد فرشتے ہیں، سارے کے سارے، عرش کے تھامنے والے بھی، عرش کے دائیں بائیں والے بھی، ما حول العرش، سب کے سب فرمایا اللہ کی اطاعت میں ہے، اللہ کی تسبیح میں ہے، اللہ کی اطاعت میں ہے۔ عرش والے بھی، ما حول العرش، آسمانوں والے بے شمار فرشتے ہیں، وہ سارے اللہ کے، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی فرمانبرداری میں ہیں، اور ایک آنکھ جھپکنے کی مقدار بھی اللہ کی اطاعت سے روگردانی نہیں کرتے ہیں، سب کے سب اللہ، اور وہ بے شمار فرشتے ہیں۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 فرشتے تو آج اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں، بہت بڑی مخلوق۔ ایک ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے، ایک فرشتہ طاقت کے اعتبار سے، قد و قامت کے اعتبار سے فرمائے اتنا ہے، زمین سے لے کر آسمان تک جتنی فضا ہے یہ 500 سال کی ہے، اور آگے پہلا آسمان موٹا اتنا ہے جتنا یہ فضا ہے، اتنا موٹا آسمان، اللہ، اتنا موٹا آسمان بنا کر فضا میں معلق کیا، وہ بڑی طاقت والا ہے کہ بغیر ستونوں کے اتنا بڑا آسمان، 500 سال کی مسافت، موٹا اتنا، ادھر یہ چھت ہے بغیر ستونوں کے نہیں کھڑی ہو رہی ہے، اتنی بڑی چھت بغیر ستونوں کے، بغیر عمد ترونہا، قرآن نے بھی ذکر کیا۔ پھر آگے دوسرے اس آسمان کے اوپر مخلوق، اس آسمان کے دروازوں میں مخلوق فرشتے، دوسرے آسمان پر، تیسرے، چوتھے، چھٹے، 7ویں، ساری مخلوق، 7ویں آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا، اوپر بیت المعمور، بیت اللہ کے اوپر بیت معمور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر گئے، میں بیت معمور میں فرشتے طواف کر رہے تھے، اللہ کی عبادت اور اطاعت میں لگے ہوئے، اور اللہ نے بتایا، جبرائیل نے بتایا، نبی یہ 70,000 فرشتے ایک وقت میں طواف کرتے ہیں، اللہ کی اتنی مخلوق یہاں آباد ہے 7 آسمانوں کے اوپر، دوبارہ ان کو پوری زندگی میں کبھی دوبارہ طواف کی نوبت نہیں آتی ہے۔ پتہ نہیں کتنی مخلوق ہے اللہ کی، کیسے سمائی اس نے، کتنی بڑی طاقت والا ہے، وہ سارے اللہ کی اطاعت میں ہیں، وہ سارے اللہ کی بندگی میں ہیں۔ اور پھر حاملین عرش، فرمایا حاملین عرش جو آگے عرش کو تھاما ہوا ہے، اتنا بڑے 4 فرشتے ہیں، اللہ اکبر، فرمایا ان کے ٹہنے سے لے کر ان کے گھٹنے تک 500 سال کی مسافت ہے،
اتنا بڑی ٹانگ آگے جسم کتنا ہوگا، کتنا بڑا طاقتور فرشتہ، اور اللہ کے عرش کو لے کر کھڑے ہیں۔ جب اللہ کا جلال آئے گا قیامت کے دن، اس وقت فرمایا 8 ہو جائیں گے، یہ 4 بھی دبک جائیں گے جلال کے آگے۔ اور اس وقت وہ قرآن نے صورت حاقہ میں ذکر کیا، اس وقت 4 اور 8 ہو جائیں گے۔ اور فرمایا وہ فرشتے بھی ایک آنکھ جھپکنے کی مقدار بھی اللہ کی اطاعت سے روگردانی نہیں کرتے ہیں، سارے اللہ کی اطاعت میں۔ اور وہ تارا، اور قرآن نے ذکر کیا ہے سورۃ زمر میں کہ اللہ کے عرش کے نیچے جتنے ہیں، حافین من حول العرش یسبحون بحمد ربہم، کہ عرش کے ارد گرد بے شمار فرشتوں کو تم دیکھو، سارے اللہ کی تسبیح تحمید اطاعت میں لگے ہوئے ہیں، سارے اتنے بڑے فرشتے، اتنے بڑے طاقتور۔ فرمایا یہ فرشتے طاقت والے ہو کر، اتنے بڑے ہو کر، ایک آنکھ جھپکنے کی مقدار ادھر ادھر نہیں ہے۔ یہ انسان زمین میں ساری نعمتیں کھاتا ہے اور اللہ کا باغی ہے، کبھی اپنی جدید ٹیکنالوجی پیش کر دیتا ہے، کبھی جدید ذہن پیش کرتا ہے، کبھی جدید تقاضے پیش کر دیتا ہے، کبھی اپنے طور طریقے، کبھی کس کے طرح کہ میرا طریقہ اچھا، کوئی کہتا ہے میرے مذہب کا طریقہ اچھا۔ فرمایا کچھ بھی اچھا نہیں، جو رب کہتا ہے وہ اچھا ہے، جو رب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قرآن میں دیا یہ اچھا ہے، اور نبی کے طرز کے مطابق اچھا ہے بس۔ فرمایا اپنے ذہن اور اپنی عقل کو نہ لاؤ، جیسے فرشتے تابع دار ہیں تم بھی تابع دار بنو۔ اور وہ تمام کے تمام فرشتے اللہ نے اپنی اطاعت کے لیے لگائے، لیکن آگے اطاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مختلف قسم کی مختلف بھی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی فرشتے اللہ کے حکم سے کبھی زمین پہ آتے ہیں، کبھی آسمانوں پہ جاتے ہیں۔ تعرج الملائکۃ والروح، یہ ملائکہ بھی اوپر جاتے ہیں، نیچے بھی آتے ہیں اللہ کا امر لے کر۔ اور زمین پہ بندہ اللہ کا کھا کر جب اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اللہ انہی فرشتوں کو نیچے زمین پہ بھیج دیتا ہے، جاؤ جو زمین پہ میری اطاعت میں، میری عبادت میں، میرے حکموں کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، فلاں جگہ جا رہے ہیں، فلاں جگہ جا رہے ہیں، جاؤ ان کے لیے بخشش اور رحمت کی دعا کرو۔ وہ تسبیح والے جب بندہ بنتا ہے تو ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ باقی بات لمبی ہو جائے گی، مختصر۔ حدیث میں آتا ہے بندہ رشتہ دار کی عیادت کے لیے جاتا ہے، مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے، تعلق والے کی عیادت کے لیے جاتا ہے۔ صبح جاتا ہے، کہتا ہے فلاں رشتہ دار ہے، تعلق دار ہے، چلو میں اس کی عیادت کر لوں۔ تو یہ جب چلا جاتا ہے 70,000 فرشتے اللہ بھیجتا ہے، جاؤ اس بندے کے لیے صبح سے شام تک رحمت کی، برکت کی، مغفرت کی دعا کرو۔ اللہ کیوں؟ میرا حکم مانا، میرے بندے کا لحاظ کیا اس نے، میرا حکم مانا، صلہ رحمی، رشتہ داری کا لحاظ کیا۔ اور آج کل اللہ ہی معاف فرمایا، کہتا ہے رشتہ دار غرق کو میں نے کیا کرنا رشتہ داری کے ساتھ، میرا اپنا مفاد ہے، میری اپنی دولت ہے، میرا اپنا فلاں ہے۔ اللہ ہم سب کو اس مفاد پرستی سے بچائے۔ جب اللہ کی اطاعت کرے کہ کوئی بات نہیں یار، میرے ساتھ جو کچھ ہوا میرا ہے رشتہ دار، میرا ہے تعلق دار، میں نے اللہ کا حکم مان کر جانا، اللہ 70,000 فرشتے صبح سے شام تک اس کے لیے بھیجتے ہیں۔ اور شام کو اگر عیادت کر، صبح تک 70,000 فرشتے۔ واہ، لوگ کبھی کبھی کہتے ہیں دعا کرو جی، مسجد کے نمازیوں کو کہتے ہیں دعا کرو، بہت اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، انکار نہیں ہے دعا کا، دعا میں اثر ہے، لیکن فرشتوں کی دعا کیوں نہیں لیتا ہے؟ نیکی کے کام کر، فرشتے تیرے لیے دعا کریں گے۔ یہ میں نے ایک بیمار پرسی کی بات کی ہے۔ وہی جو اللہ کی اطاعت ادھر بندے کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن بندہ بنے تو۔ اور فرمایا وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کی فرمانبرداری کرتے ہیں وہ مخلوق جو آسمان میں ہے، طرح بے شمار فرشتے ہیں۔ آگے حدیث میں تفصیل ہے، ان کی بے شمار اطاعت گزاری ہے۔ وَالْأَرْضِ، اور زمین میں جو ہیں فرشتے، زمین میں جو مخلوق ہے، زمین میں انسان کے علاوہ حیوان ہیں، حیوان جانور، یہ بھی اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ لیکن حدیث میں آتا ہے 3 طرح کے اعتبار سے، کوئی جانور رکوع میں جھکے ہوئے اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، اللہ، گائے، بیل، گدھا، گھوڑا، یہ رکوع میں ہیں اور اللہ کی تسبیح۔ اور
یہ بندے کی خدمت کے لیے ہے، بندہ ان سے خدمت لے کر اللہ کی اطاعت نہیں کرتا ہے۔ وہ رکوع میں جھکے ہوئے اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، صرف ایک انسان باغی ہے۔ اللہ ہم سب کو بچا۔ فرمایا اللہ کی تو فرمانبرداری میں لگی ہوئی ہے مخلوق۔ جانور کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، سانپ سجدے میں پڑا ہوا اللہ کو سجدے کرتا ہے، کیڑے مکوڑے حشرات الارض، بے شمار حشرات الارض ہیں، کس کس کا نام لیں گے، سارے اللہ کا کھا کر اللہ کی تسبیح۔ وہ مانتے ہیں ہمارا پالنہار، ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہی کی کرتے ہیں۔ یہ درندے چرندے پرندے فضا میں اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور پرندوں کا یقین اتنا ہے، اللہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان توکلوا علی اللہ حق توکلہ، اگر تمہیں صحیح اللہ پر بھروسہ آ جائے نا کہ اللہ میرا رازق ہے، وہی میری ضرورتیں پوری کرتا ہے، پورا یقین ہو جائے، فرمایا اللہ تمہیں ایسے کھلائے گا جیسے پرندوں کو کھلاتا ہے۔ اور پرندوں کو فرمایا دیکھا ہے اللہ پہ توکل کیوں، اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، فضا میں اڑتے ہوئے چہچہاتے ہیں اللہ کی تسبیح۔ یہ کہتا ہے وہ چہچہاتے ہیں، چہچہاتے نہیں، اللہ کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں، مختلف قسم کے اور بے شمار قسم کے اللہ کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی تسبیح کے اندر وہ صبح تغدو حماسا، صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں گھونسلوں سے، وَتَرُوحُ بِطَانَا، شام کو کون سی فیکٹری میں کام کیا، کہاں کیا، کس آفس میں کام کیا، کہاں مزدوری کی، شام کو پیٹ بھرے ہوئے آ رہے ہیں۔ رب کہتا ہے میری اطاعت کر، میرے اوپر یقین کر کے اس طرح کھلاؤں گا۔ لیکن انسان ہے ادھر ادھر ہو جاتا، اللہ ہم سب کو بچائے۔ تو فرمایا زمین و آسمان کی مخلوق تو اللہ کی اطاعت میں ہے، لیکن اللہ کی اطاعت میں کون سی، طوعاً و کرہا۔ اللہ کے حکم ماننا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک حکم ہے اللہ کا مانو تشریعی طور پر، شریعت کہتی ہے، شریعت کا حکم مان کر بے شمار لوگ اس طرح کی اطاعت کرتے ہیں، انسان بھی کرتا ہے، انبیاء کرتے آئے ہیں، فرشتے بھی کرتے ہیں۔ ایک حکم ہے تکوینی طور پر، تو چاہ نہ چاہ ہوگا وہی۔ حشرات الارض ہیں، کیڑے مکوڑے چرند، ان کو بھی پتہ ہے اللہ کا یہ حکم ہے، یہ نہ چاہتے بھی اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اس کو کرہا کہا ہے۔ چار ناچار لاچار دونوں طرح اللہ کی اطاعت ہو رہی ہے، بے شمار مخلوق ہے اللہ کی اطاعت میں لگی ہوئی ہے، کوئی بھی چیز اللہ کی اطاعت سے نہیں ہے۔ پہاڑ بھی بیٹھے ہوئے تشہد کی حالت میں اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، ہر چیز اللہ کی تسبیح ہے، یہ کرہا ہے۔ اللہ نے سبزے کو حکم دے دیا، وہ سبزہ بھی اطاعت کرتا ہے اور اللہ کی تسبیح میں لگا ہوا ہے، لیکن انسان اس کو کھا کر بھی تسبیح نہیں کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرما دیا ہر چیز اللہ کی تسبیح، اللہ کی اطاعت میں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کہا ہر چیز تسبیح، ہم کھانا کھا رہے تھے دسترخوان میں، تو نبی نے فرمایا ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے، کسی کوئی شعوری طور پر، کوئی لا شعوری طور پر، یہ توان شعوری طور پر، وہ کرہا لا شعوری طور پر بھی کرتی ہیں، لاچار تکوینی طور پر، کون کے لفظ سے اللہ کی تسبیح جاری ہو جاتی ہے، اللہ کہتا کون یہ کام کرو، شروع ہو گئی ہے۔ تو جب نبی نے یہ فرمایا ہر چیز کرتی ہے، ہم پلیٹ میں کھانا کھا رہے تھے، بس نبی نے کہا ہر چیز کرتی ہے، اللہ نے ہمیں نبی کی سچی زبان سمجھائی آنکھوں سے کانوں سے، کہ پلیٹ کے اندر سے تسبیحات چلنے لگ گئی ہے، کھانے کو روٹی اندر سرید بنی ہوئی ہے، اس کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں، ہم لقمہ اٹھاتے ہیں ہاتھ میں دیکھتے ہیں وہ تسبیح پڑھ رہا ہے، ہم قریب لا رہے ہیں منہ کے وہ تسبیح پڑھ رہا ہوتا ہے، اور جب منہ میں ڈالتے ہیں تسبیح ختم۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا اسی طرح ہر کھانا تسبیح کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، جب بندے کے منہ کے اندر آتا ہے تو اس وقت وہ یہ کہہ دیتا ہے غذا بنوں، دوا بنوں یا دا بنوں۔ غذا بنوں بدن کا حصہ بن جائے گا، دوا بن جاؤں اس کے اندر کی بیماریاں ہی پار کر دوں، دوائی ملی ہی نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، اور ڈاکٹروں کی دوائی سے نہیں ہوا، اللہ کے حکم سے کھانے سے ہو جائے، پینے سے ہو جائے۔ یا دا بن جاؤں، یہ کہتا ہے میں غذا کھاتا ہوں وہی اندر بیماری، پیٹ میں درد ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ جس طرح دوائی کیا کرتی ہے
ریئیکشن کرتی ہے، کھانا بھی ریئیکشن کر کے رکھ دے، برباد ہو جاؤ۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ فرمایا یہ ہر چیز کرتی ہے لیکن انسان کھا کر بھی ان کو اللہ کی اطاعت نہیں کرتا ہے۔ فرمایا اللہ کے علاوہ ادھر ادھر کی بات نہ کرو، اللہ کی اطاعت میں آؤ۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، سب کو اللہ کی طرف لٹایا جائے گا اور وہاں اللہ حساب و کتاب لے گا۔ آگے اللہ نے فرمایا پھر اعلان کر کے کہو کہ اور دین نہیں چاہیے؟ جتنے پہلے دین انبیاء کے گزرے ہیں، جتنی کتابیں آئی ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، جو مشہور کتابیں ہیں، یا اس کے علاوہ صحیفے آئے ہیں، ہم سب کو دل سے مانتے ہیں، سب نبیوں کو بھی مانتے ہیں۔ آمنا باللہ، ہم اللہ کی ذات و صفات پر، احکام پر بھی مان لاتے ہیں۔ وما انزل علینا، جو ہمارے اوپر نازل ہوا قرآن، ہم اس کو بھی مانیں گے۔ وما انزل علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے آئے، مانتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یعقوب کے 12 بیٹوں کے اولادوں کے اوپر آگے صحیفے چلے، والاسباط، ان کی اولاد پر۔ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، جو موسیٰ کو دی گئی کتاب عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، والنبیین من ربہم، جو ان کے نبیوں کے اوپر ہے، سب پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ اور ہم یہودیوں کی طرح نہیں موسیٰ کو مان کر عیسیٰ علیہ السلام کو گالی دیں، عیسائیوں کی طرح نہیں عیسیٰ علیہ السلام کو مان کر موسیٰ علیہ السلام کو گالی دیں۔ لا نفرق بین احد منہم، نبیوں کے درمیان میں ہم کوئی تفریق نہیں کریں گے۔ نبی ہونے میں سارے برابر، رسول ہونے میں برابر، ادب میں برابر، احترام میں برابر، لیکن اتباع آخری نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، دین والا طریقہ، نبی والا طریقہ، اسلام والے احکام نبی کے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اللہ ہی کے فرمانبردار، اللہ نے جن کو نبی بنایا ہم ان کے تابعدار، ان کے اطاعت گزار۔ اللہ کے نبی فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ، اسلام کے علاوہ کوئی دین تلاش کرو گے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جتنا اچھا انداز پیش کرو وہ قبول نہیں ہے۔ اللہ ہمیں بچائے۔ اور فرمایا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اسلام کے علاوہ جو طریقہ بدعت کا ہے، رسم کا ہے، رواج کا ہے، ہندوؤں کی رسمیں، آخرت میں بڑے گھاٹے میں ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو ان رسموں سے بچا کر سچے نبی کے سچے طریقے کی تابعداری نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم